اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 101 اور 15واں رکوع ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سفر میں نماز قصر پڑھنے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی نے سفر کی حالت میں ظہر، عصر اور عشاء کی نماز عادی کر دی ہے، اسے قصر کہا جاتا ہے۔ جہاد اور ہجرت میں چونکہ سفر درپیش ہوتا ہے، اس لیے ہجرت کے ساتھ سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم ذکر کیا گیا ہے۔ عام سفروں میں بھی قصر ہر حالت میں واجب ہے، چاہے دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ یوں ہی مجھے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ بھی سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ یہ حضرات بھی پوری زندگی سفر میں 2 رکعت ہی ادا فرماتے تھے۔ گویا اس سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ سفر میں قصر نماز ادا کی جائے گی، البتہ جو سفر 77 کلومیٹر سے کم ہو اس میں پوری نماز پڑھی جائے گی۔ جب کوئی سفر ختم کر کے منزل پر پہنچ جائے، اگر وہاں 15 دنوں سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو قصر نماز ادا کی جائے گی، اور اگر 15 یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہو تو اس صورت میں پھر پوری نماز پڑھی جائے گی۔ اور قصر صرف ظہر، عصر اور عشاء کے فرائض میں ہے، مغرب، فجر، سنتوں اور وتر میں قصر نہیں ہے۔ اگلی آیت میں نماز خوف کا طریقہ اور اس کے بعد احکام کا ذکر ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ نماز خوف عام طور پر اس وقت ادا کی جاتی ہے جب لشکر اسلام میں کوئی ایسی محترم اور بزرگ شخصیت موجود ہو جس کے پیچھے ہر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہو، اور دوسری جانب دشمن کی نگرانی اور اس سے بچاؤ بھی ضروری ہو، تو ایسی صورت میں نماز خوف کے جس طریقے کو پسند کیا گیا ہے اور قرآن کریم کے ظاہری الفاظ سے بھی جس کی تائید ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک گروہ امام کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو اور دوسرا دشمن پر نظر رکھے۔ پہلا گروہ 1 رکعت 2 سجدوں کے ساتھ پڑھ کر دشمن کے مقابلے میں چلا جائے، اور دوسرا گروہ امام کے پیچھے آ جائے۔ امام ان کے ساتھ دوسری رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے گا، لیکن یہ لوگ سلام نہیں پھیریں گے اور دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں گے۔ پھر پہلا گروہ بغیر قرات کے اپنی نماز پوری کر لے گا، اس لیے کہ وہ لاحق کے حکم میں ہے اور لاحق پر قراءت نہیں ہے۔ پھر دوسرا گروہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کے ساتھ اپنی نماز پوری کرے گا، اس لیے کہ وہ مسبوق کے حکم میں ہے۔ یہ صلاۃ خوف کا طریقہ ہے جس سے نماز کی اہمیت اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ حالت جنگ میں بھی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو عام حالات میں تو بطریق اولا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہو، نماز کی پابندی کرنے والے ہو۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو، خواہ وہ سفر کی نماز ہو یا خوف کی ہو یا عام حالت کی ہو، تو پھر اللہ کے ذکر پر مداومت کیا کرو، دل میں اس کی نعمتوں کو یاد کرو، زبان سے اس کی حمد و ثنا کرو۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو مشکلات اور پریشانیوں میں دل کو تقویت دیتا ہے اور ہمت بڑھا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ مخلوق خدا کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بے حد مصروف رہتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی اپنی زندگی میں ذکر اللہ کا اہتمام کرنے والے ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ ہمیں ذکر کی حلاوت نصیب فرمائے۔ آگے اللہ کا ارشاد ہے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ جب سفر یا جنگ ختم ہو جانے کی وجہ سے تمہیں اطمینان نصیب ہو جائے
تو پھر اسی طریقے سے نماز ادا کرو جس طرح عام حالات میں کرتے ہو، یعنی رکعتیں بھی پوری ہو اور ارکان اور شرائط کا بھی پورا لحاظ ہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے، یعنی نماز اپنے معینہ وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اس کے بعد 15واں اور 16واں رکوع اگرچہ عام ہدایتوں پر مشتمل ہے، مگر ایک خاص واقعے میں یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب آپ پر اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ یہ آیات ایک واقعے کے پیش نظر نازل ہوئی۔ ایک شخص جس کا نام بشر تھا، جو ظاہری طور پر مسلمان تھا لیکن حقیقت میں یہ منافق تھا، اس شخص نے ایک صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو کر کچھ غلہ اور کچھ ہتھیار چرا لیے اور اسے اٹھا کر لے جاتے ہوئے ہوشیاری یہ کی کہ غلے کی بوری کا منہ اس طرح کھولا کہ تھوڑا تھوڑا غلہ راستے میں گرتا جائے، یہاں تک کہ ایک یہودی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر بورے کا منہ بند کر دیا اور بعد میں چوری کیے ہوئے ہتھیار اسی یہودی کے پاس رکھوا دیے۔ جب چوری کی تفتیش شروع ہوئی تو ایک طرف غلے کے نشانات یہودی کے گھر تک پائے گئے تھے اور دوسری طرف ہتھیار اس کے پاس سے برآمد ہوئے۔ اس لیے شروع میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خیال یہ ہونے لگا کہ یہ چوری اسی یہودی نے کی ہے۔ یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہتھیار تو میرے پاس بشر نامی شخص نے رکھوائے تھے، مگر چونکہ وہ اس پر کوئی گواہ پیش نہ کر سکا، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رجحان اس طرف ہونے لگا کہ وہ جان بچانے کے لیے بشر کا نام لے رہا ہے۔ دوسری طرف بشر نامی منافق کے خاندان کے لوگ بشر کی وکالت کرتے ہوئے اس بات پر زور لگا رہے تھے کہ سزا اس بشر کے بجائے یہودی کو دی جائے۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات مبارکہ نازل کی، جس کے ذریعے سے اس منافق کی دھوکہ بازی کا پردہ چاک کر دیا گیا اور یہودی کو بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا گیا۔ بشر نامی منافق کو جب راز فاش ہونے کا پتہ لگا تو وہ فرار ہو کر مکہ مکرمہ میں کفار سے جا ملا اور وہیں کفر کی حالت میں بری طرح اس کی موت واقع ہوئی۔ ان آیات کے ذریعے سے ایک طرف تو معاملے کی اصل حقیقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کھول دی گئی، اس کے علاوہ مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے اہم اصول بتا دیے گئے۔ پہلا اصول یہ کہ تمام فیصلے کتاب اللہ کے احکام کے تابع ہونے چاہیے۔ دوسرا اصول یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے ایسے امور کھولتے رہتے ہیں جو صراحتاً قرآن کریم میں مذکور نہیں، فیصلے ان کی روشنی میں ہونے چاہیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں سمجھا دیا ہے۔ یہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ان سے قرآن کریم کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی حجت کا ثبوت ملتا ہے کہ مسلمان اپنے فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے والے ہو۔ تیسرا اصول یہ بیان فرمایا گیا کہ جس کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ کسی مقدمے میں غلطی پر ہے، اس کی وکالت کرنا جائز نہیں۔ چونکہ بشر نامی شخص کی وکالت اس کے خاندان والے کر رہے تھے، ان کو تنبیہ کی گئی کہ اولاً تو یہ وکالت جائز نہیں، دوسرا اس کا فائدہ ملزم کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں ہی پہنچ سکتا ہے، آخرت میں تمہاری وکالت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ گویا جو لوگ کسی مجرم کا ساتھ دے وہ بھی قابل مذمت ہوتے ہیں۔ جس شخص کا کسی جرم میں مبتلا ہونا یقینی طور پر معلوم ہو جائے، اس کی وکالت اور نیابت جائز نہیں، جبکہ آج کل پیشہ وکالت سے وابستہ لوگ چور، ڈاکو اور قاتل کی طرف سے وکالت کے لیے بلا جھجک تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
16ویں رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، عام لوگوں کی اکثر سرگوشی میں خیر نہیں ہوتی، البتہ جو لوگ صدقہ خیرات کی یا کسی اچھے کام کی یا آپس میں صلح کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، ان کی خفیہ تدبیروں اور مشوروں میں خیر ہوتی ہے، اور جو یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ خفیہ سرگوشی اور خفیہ اجتماعات میں عام طور پر کوئی خیر نہیں ہوتی، اس لیے کہ زیادہ تر ان کا مقصد شر اور ضرر ہی ہوتا ہے۔ البتہ 3 چیزوں کے بارے میں سرگوشی کی اجازت دی گئی ہے۔ نمبر 1، غرباء، مساکین اور نیک کاموں میں خرچ کرنے کا مشورہ، اس لیے کہ صدقہ خیرات میں اخفاء افضل ہے۔ دوسرے نمبر پر کسی بھی اچھے کام کی ترغیب جس میں عام لوگوں کی بھلائی اور مصلحت ہو۔ تیسرے نمبر پر جن لوگوں کے درمیان کوئی خصومت، کوئی جھگڑا ہو، ان میں مصالحت اور صلح صفائی کے لیے بھی بسا اوقات دونوں فریقوں سے الگ الگ خفیہ بات کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ۔ ان تینوں کاموں پر اللہ کی طرف سے اجر عظیم دیے جانے کا وعدہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جو کچھ کیا جائے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے اور ہمارے ذات سے، ہمارے مال سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے، اور ہمیں ہر قسم کے جھگڑوں اور فساد سے اللہ محفوظ فرمائے اور کامل طور پر قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔